یہ بات یاد رکھو، تمام فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، سب فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، مخصوص فرشتے ہیں صرف ان کو یہ شرف حاصل ہے وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، باقی فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ وہ قرآن کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسے حاصل کریں؟ فرمایا کہ نمازی جب نماز کی حالت میں قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کے قرآن کو چوستے ہیں، اس کے ہونٹوں سے ہونٹ لگا کے قرآن کی قرات کی لذت کو چوستے ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا منہ خراب ہوگا، پیاز کھایا ہوا ہے، بدبو ہے، سگریٹ کی بدبو ہے، دوسری بدبو ہے، فرمایا کہ جب وہ منہ لگا کے قرآن کو چوسنے کی کوشش کریں گے تو بدبو سے ان کو تکلیف ہوگی، وہ اپنی سعادت کو تو کھوئیں گے نہیں، وہ تلاوت کا لذت حاصل کریں گے لیکن ان کو تکلیف ہوگی کہ اس لیے کہ تم نے منہ صاف نہیں کیا ہوا۔ تبھی یہ فرمایا کہ اس لیے منہ صاف کر کے آیا کرو، اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچ رہے کہ جب آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہوں اور منہ خراب ہو تو فرشتوں کو تکلیف ہو، اب آپ بتائیں کہ فرشتے خوش نہیں ہیں تو آپ نماز میں کیا لطف ملنا؟ ان فرشتوں تو آپ کو مسافے کرنے، انہی فرشتوں نے آپ کی جو ہے پر بچھانے قدموں کے نیچے۔ اس لیے نماز کے اندر جو انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو ملائکہ اس سے اس قرآن کو چوستے ہیں۔ تو جتنی پاکیزگی کے ساتھ وضو کر کے انسان جب آتا ہے، جتنی طہارت کے ساتھ وضو کر کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر اس کی نماز میں ظاہر کرتے ہیں۔ اور آج جب میں نے جیسے بتایا کہ وضو جب بے دھیانی سے کرتے نہیں، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے بعد آپ فرمایا کہ کیا ہو گیا، تم میں سے بعض لوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے، اس اچھا وضو نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر خلجان ہو گیا، کیونکہ آپ قرات کرنا بھول گئے، آپ رکعت بھول گئے، تو آپ نے وجہ کیا قرار دی کہ میرے پیچھے کوئی ایسا نمازی ہے جس نے وضو اچھا نہیں کیا، تو اچھا وضو نہ ہونے کا اثر آپ کی نماز پہ پڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پہ پڑ رہا ہے، تو میری تیری نماز کی کیا حقیقت ہے؟ وہاں پوری نماز میں ایک کا وضو اچھا نہیں تھا تو نبی کی طبیعت میں اس کا اثر پڑا، کیونکہ آپ کی لطافت انتہائی تھی، اس لیے آپ نے محسوس کر لیا، اس شفاف آئینے میں پتہ چل گیا۔ لیکن آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ 100 میں سے ایک کا ہی اچھا وضو ہوگا میرا خیال ہے، تو امام صاحب ٹامک ٹوئیاں کیوں نہیں ماریں گے بھائی؟ کبھی رکعت بھولیں گے، کبھی قرات بھولیں گے، پبلک کہتے ہیں امام صاحب یار یہ اچھا ہے، امام صاحب بھول جاتے ہیں، اب یہ نالائق کو تمہاری وجہ سے بھول جاتے ہیں، اس کا کہ امام تو بجائے نہا دھو کے آتا ہے بیچارہ، خوشبو عطر لگا کے آتا ہے، یہ تمہارے نالائقوں کی وجہ سے بھولتا ہے، تم اچھی طرح وضو کر کے آؤ تو کیوں بھولے گا بھائی؟ کیونکہ یہی تو نص قطعی حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے بھولا وہ، اس لیے وضو اچھا پاکیزہ کر کے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز کو حضوری کے مقام پہ لے جائیں گے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب کسی بڑے سے ملنا ہوتا ہے تو آپ تیاری کے اندر وہ بڑے کو یاد رکھتے ہیں، وہ دماغ میں ہوتا ہے آپ کے، آپ صبح شام آفس کی تیاری کرتے ہیں، آفس کے وقت میں آپ کے دماغ میں پورا آفس گھوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ باس کی شکل بھی سامنے آ رہی ہے، مینیجر کی بھی آ رہی ہے، اور کولیگز بھی سارے دماغ میں ہوتے ہیں جب آپ اپنی ٹائی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی وضو کرنے کے دوران تمہیں خیال رہنا چاہیے کہ میں بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، تو فرمایا کہ دیکھو اس وضو کی وجہ سے تمہاری نماز پاکیزہ ہو جائے گی۔